ایک مسلمان اور مومن کے اندر جو اچھی صفات ہونی چاہیے ان میں سے ایک صفت امانت و دیانت بھی ہے۔ یعنی ایک مسلمان اپنے معاملات میں امانت دار ہوتا ہے، دیانت دار ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ امانت دار ہوتے ہیں، امین ہوتے ہیں، امانت کا خیال رکھتے ہیں، امانت کی حفاظت کرتے ہیں، اور امانت کے برعکس اس کے الٹ وہ خیانت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں امانت کی تعریف کی ہے اور امانت والے کی تعریف کی ہے، وہاں پر خیانت کی مذمت کی ہے اور خیانت کرنے والے کی مذمت کی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے امانت دار بندے، دیانت دار بندے یہ پسند ہیں، اور جس میں امانت نہیں، دیانت نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اے ایمان والو، جانتے بوجھتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے اللہ کی خیانت نہ کرو، رسول کی خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں کی خیانت نہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ بھی امانت کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے اور خیانت سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اس کا کیا مطلب ہے کہ اسلام پر پوری طرح عمل کرو۔ جو تم نے کلمہ پڑھا ہے، گویا کہ تم نے ایک امانت کو اٹھایا ہے، اپنے کندھوں کے اوپر ایک ذمہ داری لی ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی امین ہو جاتا ہے اس کلمے کا، اس کے پاس یہ کلمہ امانت ہو جاتا ہے۔ اب اس کے تقاضے پورے کرنا یہ اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس کلمے کی خلاف ورزی کرے گا، اللہ کی خالص عبادت نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا، گویا کہ اس نے خیانت کا ارتکاب کیا۔ اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا، اس نے بھی امانت کے اندر خیانت کی ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی اور رسول کی خیانت نہ کرو، یعنی ان کے ساتھ جو تمہارا عہد ہے اس کو پورا کرو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اپنی امانتوں کی خیانت بھی نہ کرو، یعنی آپس کے معاملات میں، تمہارے لین دین میں
کاروبار میں، رشتے ناطے میں، تعلقات میں امانت کا یہ خیال رہنا چاہیے اور اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، اور کبھی بھی کسی مومن کے ساتھ بددیانتی اور خیانت والا معاملہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ سورۃ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں ان کے اہل تک پہنچاؤ۔ تو اس کے پس منظر میں، شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کو فتح کیا، آپ غالب آ گئے، تو بیت اللہ کی چابی دروازے کی جس خاندان کے پاس تھی، آپ نے انہی کے دوبارہ حوالے کر دی کہ یہ نسل در نسل تم ذمہ داری نبھا رہے ہو، یہ تمہاری امانت ہے، اس کو سنبھال لو، پکڑو، اور تم ہی اس کے ذمہ دار ہو، یہ تمہارا حق بنتا ہے۔ تو آپ نے بیت اللہ کی چابی ان کے حوالے کر دی۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے حوالے کرو۔ جو جس چیز کا حقدار ہے، جس مقام کا حقدار ہے، جو جس کی چیز ہے، اس کو من وہن پوری ادا کرو، اس تک پہنچاؤ۔ امانت میں خیانت کرنا یہ منافقین کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ بخاری مسلم کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں گنی، شمار کی، تو ان میں سے ایک نشانی یہ بیان کی، فرمایا اذا تؤمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، اس کو امین بنایا جائے، کسی معاملے میں اس کو امین سمجھا جائے کہ یہ خیال رکھے گا، یہ ذمہ داری ادا کرے گا، یہ امانت داری سے کام کرے گا، یہ دیانت سے کام لے گا، تو وہ خیانت کرتا ہے، دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، داؤ لگانے کی کوشش کرتا ہے، اپنا مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور بعض لوگ یہ بہانہ بنا کر وہ خیانت کا ارتکاب کرتے ہیں اور امانت کے تقاضے پورے نہیں کرتے کہ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ آج کل کوئی بھی وہ امانت دار نہیں ہے، سب خیانت کر رہے ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ ایسے ہی کریں گے۔ یہ بہانہ بنا کر بہت سے لوگ، بلکہ اکثر لوگ اسی بنیاد پر یہ امانت کو چھوڑ دیتے ہیں، خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں کہ یہ بدلہ ہے، یہ جزا ہے، سزا ہے ان کی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ کوئی آپ کے ساتھ خیانت کرتا ہے، آپ اس کو پکڑیں، اس کو سزا دیں، اس کو لوگوں کے سامنے لائیں، عدالت میں جائیں، کچہری میں جائیں، پنچایت میں جائیں، اس کو مجرم ثابت کریں، اپنا حق اس سے لیں، یہ اجازت ہے، اس کی پابندی نہیں ہے۔ لیکن خیانت کا جواب خیانت کے ساتھ یہ درست نہیں کہ جس طرح اس نے داغ لگایا ہے، خیانت کی ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلنے دیا، آپ بھی اس کو پتہ نہ چلنے دیں اور اس سے
خیانت والا برتاؤ کریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد شریف کی روایت، عدل امانت الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، کہ جو تمہیں کوئی امانت پکڑائے، کوئی بھی نقدی کی شکل میں ہو، کسی سامان کی شکل میں ہو، کسی اور صورت میں ہو، تمہارے حوالے امانت کرے تو اس امانت کو اسی طرح اس تک پہنچاؤ، اس کے حوالے کرو۔ ولا تخن من خانک، جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے تم بدلے میں اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ جس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے تم بدلے میں اس کو دھوکہ نہ دو۔ جس نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا ہے تم بدلے میں اس کے ساتھ جھوٹ نہ بولو۔ اس کے جھوٹ کی یا خیانت کی یا دھوکے کی وہ علیحدہ، اس معاملے کو علیحدہ رکھو، اس کو سزا دلواؤ، لیکن خفیہ طور پر خیانت کا جواب خیانت کے ساتھ دینا، اس کی اجازت نہیں۔ اس طرح تو سارا معاشرہ ہی بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، کسی پر اعتماد نہیں رہے گا، حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی، اور بخاری شریف کی ایک روایت میں آپ نے فرمایا، الخازن الامین الذی یؤدی ما امر به طیبۃ نفسہ احد المتصدقین، کہ ایک آدمی وہ صدقہ کرتا ہے، کسی کا تعاون کرتا ہے، اور اس نے اپنا ایک سیکٹری رکھا ہوا ہے، خزانچی رکھا ہوا ہے، جس کو وہ حکم دیتا ہے یا جس کی طرف وہ پرچی لکھ کر بھیجتا ہے، تو پیسے مالک کے ہیں۔ اب یہ خزانچی یا سیکٹری فرمایا کہ اگر یہ خوشی کے ساتھ جس طرح مالک نے لکھ کر دیا ہے، حکم دیا ہے، اسی طرح وہ حقدار کو اس کا حق دے دے، حالانکہ پیسے اس کے نہیں ہیں، پیسے مالک کے ہیں، فرمایا اس کو بھی برابر کا ثواب ملے گا۔ یعنی امانت کا مظاہرہ کرے، اس میں سے اپنی کٹوتی نہ کرے یا اس کے چکر نہ لگوائے، کل لانا کل لانا۔ یہ بھی ایک انداز ہے، طریقہ ہے خیانت کرنے کا۔ تو فرمایا کہ جو آدمی اسی طرح ایمانداری کے ساتھ کسی کے امانت جو ہے اس کے حوالے کر دیتا ہے، جس طرح مالک نے لکھ کر دیا ہے ویسے اس کا تعاون کر دیتا ہے، اس کو بھی برابر کا ثواب ملتا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، میں کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ان میں سے ایک تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی بات کرو سچ بولو تو تمہارے لیے جنت کی ضمانت ہے، جب بھی وعدہ کرو اس کو پورا کرو، تمہارے لیے جنت کی ضمانت ہے، اور جب تمہیں امین بنایا جائے، تمہارے پاس امانت رکھی جائے، اس کو ادا کرو، اس میں بددیانتی خیانت کا ارتکاب نہ کرو، تو تمہارے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ اور اپنے آپ کو بد اخلاقی سے، بد کرداری سے بچاؤ، تمہارے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو، تمہارے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ اور اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، کسی پر زیادتی نہ کرو،
کسی کو نجائز مارو نہ، ظلم نہ کرو، تو تمہارے لیے جنت کی ضمانت۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں ذکر کی، تو ان میں سے ایک امانت کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی جنت میں جانے کے لیے امین ہونا، امانت دار ہونا، دیانت دار ہونا، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ قرآن مجید کے اندر انبیاء کرام کا بھی یہ وصف بیان کیا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے ان کو بھی امین کہا گیا، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف وحی کرتے، پیغام دیتے، وہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے، تو ان کو امین کہا گیا۔ تو گویا کہ امین ہونا یہ فرشتوں کی صفت ہے، امین ہونا یہ نبیوں کی صفت ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ امین، عزیز مصر نے کہا تھا آج کے بعد تم ہمارے نزدیک نہایت اعلیٰ مقام پر رہو گے، اور ہمارے نزدیک تم امانت دار سمجھے جاؤ گے، ہم نے تمہیں امین پایا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شعیب علیہ السلام کی مدین کے اندر جن کے پاس وہ ٹھہرے تھے ان کی بیٹیوں نے بھی یہی ذکر کیا تھا، ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ اپنے والد کو بیٹیاں کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ مزدور رکھنا چاہتے ہیں، بکریوں کو چرانے کے لیے کسی آدمی کو رکھنا چاہتے ہیں، تو اس سے بڑا مضبوط اور امین اور کوئی نہیں ہمیں ملے گا۔ تو یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے امین کا لفظ بولا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کے لیے خط لکھے، تو روم کے بادشاہ ہرقل نے تحقیق کرنے کے لیے یہ کس کی طرف سے خط آیا ہے، اس کا کیا تعارف ہے، تو اس وقت عربوں کا ایک قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں وہاں روم کے علاقے میں پہنچا ہوا تھا۔ اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس طرح تمہارے علاقے میں کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور یہ ہمیں خط آیا ہے، تو بتاؤ اس کا تعارف کراؤ، وہ کیا کہتا ہے، اس کی کیا تعلیمات ہیں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو آپ بیان کرتے تھے وہ اس کے سامنے رکھی، اور ان میں سے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ وہ اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو، لوگوں کو جن باتوں کا حکم دیتا ہے اس میں ایک اداء امانتی، امانت کی ادائیگی بھی ہے۔ یہ بھی اس کی تعلیمات میں شامل ہے کہ تم نے امین رہنا ہے، امانت دار بننا ہے۔ امانت کی ایک چھوٹی سی مثال ہمارے معاشرے کے لحاظ سے بے شمار مثالیں اس طرح کی مل جاتی ہیں کہ کسی ٹیکسی والے نے یا رکشے والے نے کوئی سواری بٹھائی، تو اس نے جہاں سے یو ٹرن لے کر واپس اس کے گھر کی طرف جانا تھا ادھر سے بھول گیا، تھوڑا سا آگے جا کر یو ٹرن لیا، تو اتنے فاصلے کا اس نے کرایہ کم کر دیا کہ یہ میری غلطی ہے، یہ لمبا سفر جو پڑا ہے، جو میٹر چل رہا تھا اس کو بند کر دیا اتنی دیر کے لیے۔ میٹر چلتے ہیں بعض گاڑیوں میں، پتہ چل جاتا ہے کتنا سفر ہوا ہے، تو اس نے اتنی دیر میٹر کو بند کر دیا کہ یہ جہاں سے میں نے مڑنا تھا غلطی سے نہیں مڑ سکا، آگے سے جا کر مڑنا پڑا ہے، تو سفر زیادہ نہ ہو جائے، بل زیادہ نہ بن جائے، اتنا میں نے میٹر کو بند کر دیا۔ تو یہ ہے امانت، دیانت۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر ایک بہت عظیم واقعہ بیان کیا گیا کہ دو آدمی نے آپس میں کسی زمین کا سودا کیا، تو جس نے زمین خریدی تھی
اس نے جب اس کی کھدائی کی تو اس میں اس کو خزانہ مل گیا، تو اس کی امانت کی انتہا دیکھیں کہ وہ خزانہ لے کر مالک کے پاس چلا گیا کہ جو زمین آپ نے مجھے بیچی تھی اس زمین کی کھدائی کے دوران یہ خزانہ ملا ہے، میں نے زمین کے پیسے دیے ہیں، زمین خریدی ہے، اس کے پیسے نہیں دیے، یہ آپ کا ہے۔ آگے سے وہ اس سے بڑا ایماندار، وہ کہتا ہے مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے زمین بیچ دی ہے، اس میں سے جو بھی نکلے وہ آپ کا ہے۔ یہ ہے امانت جس کی وجہ سے برکتوں کا، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم دلوں کو صاف رکھیں گے، امانت کا خیال رکھیں گے، دنیا کی طرف سے صلہ ملے نہ ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکات انشاءاللہ ضرور حاصل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔